جہاں بات ہو گلگت بلتستان کی، پاکستان کے دفاع اور سیکیورٹی کی، خطے میں ہونے والی تبدیلیاں، افغانستان، کشمیر اور انڈیا، ہم رکھیں گے گہری نظر، ہم بات کریں گے حقائق اور دلائل کے ساتھ۔ میں ہوں بریگیڈیئر مسعود احمد خان، ایم ٹو ایم اردو، جڑے رہیں منٹ ٹو منٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں بریگیڈیئر مسعود ہوں۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے کہ نائجر میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی ڈیولپمنٹس کیا ہیں، اور ہمیں اس کو کنفیوز نہیں کرنا چاہیے وتھ نائجیریا کے ساتھ، جو ایک الگ ڈیفرنٹ ملک ہے۔ ابھی حال ہی میں ہم نے خبروں میں دیکھا کہ نائجر میں ایک بغاوت ہوئی ہے اور وہاں پہ ملٹری نے ٹیک اوور کیا ہے، اور جو الیکٹڈ گورنمنٹ تھی ان کے پریزیڈنٹ کو ڈیٹین کر دیا ہے۔ اور یہ جو نائجر ملک ہے ویسٹ افریقہ میں ہے، اور اس کو ساحل ریجن بھی کہتے ہیں۔ اور ساحل ریجن بیسیکلی ساحل، اس کا مطلب ہے جو عربک ساحل ہے، کوسٹ، اور یہ ساحل ریجن شروع ہوتا ہے اٹلانٹک اوشن سے۔ اٹلانٹک اوشن سے اگر وہاں سے جو ممالک ہیں موریتانیہ اور سینیگال سے شروع ہوتا ہے، اور یہ جاتا ہے ریڈ سی تک۔ ریڈ سی میں جا کے یہ ٹچ کرتا ہے ایریٹریا اور سوڈان کے ممالک کو۔ اور اس میں تقریباً ساحل ریجن میں 12 ممالک ہیں، اور اس ریجن میں جو خطرہ جو ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں سے پیدا ہو رہا ہے وہ ہے یہاں پہ دہشت گردی ہے، جس میں القاعدہ ہے، بوکو حرام والے ہیں، اور آئی ایس کا یہاں پہ سمپتائزر یا ان کی اپنی پریزنس یہاں پہ موجود ہے۔ نائجر جو ہے کہ یہ ایک فرانس نے اس کو کالونی بنائی تھی 1890 میں، اور 1906 میں پھر اس کو ملٹری ٹیریٹری آف نائجر کہا۔ اس میں نائجر شامل تھا، اس میں برکینا فاسو اور مالی اس میں شامل تھے، اور ان کا اس وقت بھی کیپٹل نیامی تھا جو پریزنٹ کیپٹل ہے اس نائجر کا۔ اور 1960 میں جا کے نائجر کو فرانس سے آزادی ملی۔ اگر اس کی لوکیشن، اس ملک کے آپ لوکیشن دیکھیں، جس طرح میں نے کہا ایک تو یہ افریقہ میں ہے، دوسرا ساحل ریجن ہے، پھر تیسرا اس کو کہتے ہیں ویسٹ افریقہ میں ہے۔ اس کے نارتھ میں جو ملک ہے وہ لیبیا ہے، اور اس کے جو نارتھ ویسٹ میں الجیریا ہے، اور اس کے ویسٹ میں مالی ہے اور برکینا فاسو ہے، اور ساؤتھ میں اس کے نائجیریا ہے۔ اور اس کی پاپولیشن کوئی 25 ملین کے قریب ہے، اور اس کے جو ایریا ہے ویسٹ افریقہ میں اٹ از دی لارجسٹ کنٹری ہے، اور یہاں کی امپورٹنٹ چیز ہے یہ اٹ از اے یورینیم رچ کنٹری، اس وجہ سے یہاں کی اس کی بڑی امپورٹنس اس میں ہے۔ یہ ملک جو ہے جس طریقے سے باقی افریقی ممالک جو مشہور ہیں بغاوتوں کے لیے، ریجن آف کو کہا جاتا ہے، خاص طور پہ ویسٹ افریقہ اور ساحل ریجن ہے، یہاں بہت بغاوتیں ہوئی۔ اب یہاں پہ اب بھی میجارٹی جو ممالک ہیں وہاں پہ فوجی حکمران رول کر رہے ہیں۔ یہاں پہ جو پہلے بغاوت ہوئی تھی وہ 1960 میں آزادی ملی، پہلی بغاوت ہوئی 74 میں، پھر 96 میں، پھر 98 میں، اور پھر 2010 میں لاسٹ جو بغاوت یہاں پہ ہوئی تھی۔ اب جو ریسنٹ جو بغاوت ہوئی ہے 26 جولائی 2023 کو، جو پریزیڈنشل باڈی گارڈ کے جو جنرل تھے جنرل عبد الرحمن، انہوں نے بغاوت کی، اور وہ جو الیکٹڈ پریزیڈنٹ تھے محمد میزوف، اس کو انہوں نے ریموو کیا پاور سے۔ اور اس وقت انہوں نے الزام یہ لگایا کہ جی وہاں پہ بیڈ گورننس تھی، اور سیکنڈلی سیکیورٹی ایشوز تھے، اور لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تھی، اس وجہ سے انہوں نے ریموو کر دیا ہے۔ اچھا، جیسے ہی انہوں نے یہ بغاوت کی وہاں پہ تو کچھ ملے جلے رجحانات تھے، لیکن میجارٹی جو کیپٹل نیامی میں لوگوں نے اس کا خوشی کا اظہار کیا، اور اس پہ اور اسپیشلی اینٹی فرانس سینٹیمنٹس لوگوں میں تھے، کیونکہ فرانس کا انفلوئنس تھا، تو فرانس کے خلاف یہاں پہ مظاہرے بھی ہوئے، فرانس کے خلاف نعرے لگائے۔ لیکن ایک خاص چیز جو نوٹ کی گئی، انہوں نے رشیا کی حمایت میں پوٹن کی تصویریں اور رشیا کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا ایک کچھ بھی لکھا تھا آئی لو پوٹن، اور جب لانگ لیو رشیا، اس طرح کے وہ تھے۔ اب اس کو جب یہ بغاوت ہوئی تو اس کے بعد اس کو کنڈیم کیا، افریقن یونین نے بھی کیا، یو ایس اے نے بھی کیا، یونائٹڈ نیشنز نے بھی کیا، فرانس نے بھی کیا، یورپین یونین نے بھی کیا، اور بہت سارے ممالک نے کیا، اور ان کے سب نے یہی کہا کہ جی جو پریویس گورنمنٹ ہے اس کو ریسٹور وہاں پہ ہونا چاہیے۔ ایکوواس یہ یہاں پہ ایک آرگنائزیشن ہے اسپیشلی جو اکنامک کمیونٹی آف ویسٹ افریقن اسٹیٹس ہے، اور اس میں نائجر شامل ہیں۔
ایکواس میں بھی ابھی جس طرح میں نے پہلے بات کی، اس میں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن میں فوجی حکومتیں ہیں، لیکن اب باقی جہاں پہ نہیں تو انہوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا، ایکواس کی ایک جو سمٹ ہوئی، انہوں نے کہا کہ اگر وہ ریسٹور نہیں کرتے ہیں ڈیموکریٹلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ مائزوف کو، دین دے ول انٹرفیئر یا دے ول انٹر ان ٹو نائجر ٹو ریسٹور دی گورنمنٹ، اور انہوں نے کہا ملٹریلی ہم اس پہ ایکشن لیں گے۔ اور اس کے بعد ان کی چیف آف ڈیفنس سروسز کی جو چیف آف ڈیفنس سٹافس ہیں ڈفرینٹ ممالک کے، ایکواس میں 15 ممالک ہیں، تو ابھی ریسنٹلی نائجیریا میں ایک ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اگر وہ ریسٹور نہیں کرتے ہیں پریویس پریزیڈنٹ کو، دین ہم ملٹریلی اس پہ ہم نائجر میں داخل ہوں گے۔ اس کا جو نائجر کا رسپانس تھا، نائجر نے یہ کہا ہے کہ جی اپنوں نے ایک تو ایئر اسپیس بند کر دیا، سیکنڈلی انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک دے ہیو لانچ اے میسو ریکروٹمنٹ، ینگسٹرس کو اکراس دی کنٹری وہ ریکروٹ کر رہے ہیں، ان کیس کوئی انویژن ہوتا ہے تو فائٹ اٹ آؤٹ کہ وہ کس کے خلاف جو ایکواس کی فورسز ہیں ان کے خلاف لڑیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو اس میں انٹرسٹ ہے، ان کی کوشش یہی ہے کہ جی بات چیت سے کوئی اس پہ طریقہ نکالا جائے، اور انہوں نے اپنا ریسنٹلی ایمبیسڈر بھیجا ہے اور انہوں نے آفر کیا ہے ہم اس کو میڈیٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بھی کوئی ابھی تک انہوں نے اس کو جو وہاں پہ جنتا آئی ہوئی انہوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ سیکنڈلی یونائٹڈ اسٹیٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ہم اینی جو میڈیشن یا ڈپلومیٹک ہے یا جو بھی طریقے ایکواس والے کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کریں گے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کا میں نے کہا یہاں انٹرسٹ ہے تو دیکھیں یورینیم رچ کنٹری ہے، سیکنڈ یونائٹڈ اسٹیٹ کی یہاں پہ 2 سٹیز میں یہاں پہ ان کے ٹروپس ہیں 1100 کے قریب ہیں، اور ڈرون اسٹیشن سے جو ٹارگیٹڈ کلنگ کے لیے یہاں سے یوز کرتے ہیں۔ پھر یونائٹڈ اسٹیٹ کو یہاں پہ تھریٹ یہ بھی ہے کہ یہاں سے جو ملیٹنسی، اس طرح میں نے بات کی القاعدہ ہے، بوکو حرام ہے، آئس کے یہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے وہ پل رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر ریجن میں تھریٹ ہوگا، سبسیکوئنٹلی امریکن انٹرسٹ کو بھی اس پہ تھریٹ ہوگا۔ اور جس طرح میں نے بھی بات کی تھی، ایکواس نے ایک اسٹینڈ بائی فورس بنائی ہوئی ہے اور انہوں نے تیار رکھا ہوا ہے ان کیس کسی بھی صورت میں جب کوئی ضرورت پڑے گی تو وہ اس میں وہ داخل ہو سکتے ہیں۔ سو لیٹس سی اس پہ کیا ہوتا ہے۔ اور اب اس کی امپلیکیشن دیکھیں جی، امپلیکیشنز یہ ہے، ایک تو میں نے بتایا کہ تھریٹ ہے ملیٹنسی اس ریجن میں، خاص طور پہ نائجر میں کے ایریا میں ہے، مالی کے جو ناردرن ایریاز ہیں اور برکینا فاسو ہیں، ادھر یہ ہب ہے بیسیکلی، یہاں سے ملیٹنسی ان تمام ممالک کے بارڈر سے یہاں سے اوریجنیٹ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے باقی یہی لوگ پھر نائجیریا بھی جا رہے ہیں، الجیریا، باقی سب جگہوں پہ یہ آپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ امریکن سمجھتے ہیں اور افریقن یونین والے بھی سمجھتے ہیں ریجن کے لیے ایک تھریٹ ہے، وہ بھی ایک اس میں ایشو ہے۔ پھر ابھی مالی میں یونائٹڈ نیشن پیس کیپنگ فورسز تھے اور انہوں نے وہاں سے نکالنا تھا، کیونکہ وہاں بھی ایک کو ہوا ہے، انہوں نے بھی ان کو کہا کہ اپنے ٹروپس کو یہاں سے نکالیں، 13,000 ٹروپس ہیں، تو اب ان کے ایگزٹ ہونا تھا، اب وہ بھی ایک اسٹیٹ آف کنفیوژن میں ہے کیا ہوگا۔ تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ اگر کوئی حملہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایکواس والے حملہ کرتے ہیں، وہ انٹر ہوتے ہیں نائجر میں، تو اس کے سیریس کانسیکوینسز ہوں گے، کیونکہ اس سے پھر یہ ہوگا کہ نقصان ہوگا، اور وہ جس سے باقی جو ممالک ہیں ریجن کے وہ بھی اس میں شامل ہو جائیں گے۔ پہلے تو ایکواس والے ہوں گے، ویسٹ افریقہ والے ہوں گے، ایٹ اے ٹائم اٹ ول کم، جس کی وجہ سے افریقن کنٹریز بھی انوالو ہوں گے، پھر انٹرنیشنل انٹرسٹ بھی اس میں آ جائے گا، تو ایک اٹ ول بی ڈیزاسٹرس کانسیکوینسز وہ جو ہو گیا۔ پھر ملک آلریڈی پہلے سے غربت ہے، کھانے پینے کو نہیں ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہے، بارڈرز کلوز ہو چکے ہیں، تو لوگ بھوک سے ویسے مر رہے ہیں، مائیگریشن ہو رہی ہے، تو وہ ایک بڑی سچویشن لائکلی ہے ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ تاہم افریقن آرگنائزیشن آف افریقن یونین کی ایک کمیٹی ہے جو رسپانسبل ہے فار پیس اینڈ سیکیورٹی ریجن میں، انہوں نے وارن کیا ہے ایکواس کو کہ جی آپ کوئی ایسے ملٹریلی ایکشن اس پہ نہ لیں جس سے وہاں پہ ملک کا نقصان ہو سکتا ہے، اور کوشش کی جائے کہ جی ڈائیلاگ سے کوئی سلوشن اس کا نکالا جائے۔ یہ لیٹسٹ ہے نائجر کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں ان دی مین ٹائم، کیونکہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس پر لگی ہے، آرگنائزیشن افریقن یونین بھی ہے، اور دوسرے بڑے ممالک جو مسلم کنٹریز ہے وہ بھی اپنا انفلوئنس اس میں ڈال رہے ہیں تاکہ کوئی بہتر سلوشن نکال سکیں۔ وی لاگ دیکھنے کا شکریہ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔